أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی رحمت رسول معظم رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد پچھلی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہر طرف گھٹا ٹوپ گمراہی ہی گمراہی تھی اور گمراہی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ اس گمراہی کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں ہو، انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہو، انسان کے انسانوں کے ساتھ وابستگی اور تعلقات کے حوالے سے ہو، اس سے سرزد ہونے والے اعمال اور معاملات کے حوالے سے ہو، ہر طرف ہی بگاڑ تھا، جسے قرآن مجید نے ضلال مبین کا نام دیا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی تھی۔ ایسے تصور اس گمراہی کے کہ جنہیں وہ حق اور سیدھی راہ سمجھ کے کرتے تھے، انسان ان کا تصور کر کے بھی کام جاتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے حبشہ گئے اور ان کے مواخذے کے لیے قریش نے وفد بھیجا کہ ہمارے کچھ نوجوان آوارہ وہ ہمارے ملک سے دوڑ کر تیرے ملک میں آگے ہیں، ہم انہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں، اور بیش بہار تحفے تحائف بھی پیش کیے، لیکن وہ ملک عادل انصاف پسند بادشاہ اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں معاملے کی تحقیق کے بغیر اندھے فیصلے کر دوں جیسے ہم کرتے ہیں۔ کہا ان بندوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ مہاجر نجاشی بادشاہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، فکر تو ان کو پڑ گئی، یہ بادشاہ بھی عیسائی،
یعنی غیر مسلم اور یہ جو ہمارے خلاف مدعی ہے دعویٰ کرنے والے وہ بھی مشرک. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ بات کریں تو آپ کریں. جب بادشاہ نے پوچھا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کی عکاسی کی. ایھا الملک العادل، اے بادشاہ ہم جاہلیت میں تھے، رب کا بھی پتہ نہیں تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، ظلم کرتے تھے، وعدے توڑتے تھے، رشتہ داری پامال کرتے تھے، فواحش کا ارتکاب کرتے تھے. یاکل القوی من الضعیف، ہر طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا. ایسے حالات میں اللہ نے ایک ایسا شخص بھیجا، نعرف نسبہ، ہم اس کے حسب نسب کو جانتے ہیں، اس کی سیرت کو جانتے ہیں، اس کی صدق و امانت کو جانتے ہیں، اس کی اخلاق عالیہ کو جانتے ہیں. اس نے ہمیں بتلایا عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے. اس نے ہمیں رب کی پہچان کروائی. اس نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا. اس نے ہمیں پڑوسی کے حقوق بتلائے. اس نے ہمیں معاہدے کی پابندی کا سبق دیا، سچ بولنے کی تلقین کی، حلال کھانے کا حکم دیا، اور اس نے ہمیں فواحش بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا. اس نے رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا. اس نے ہمیں بندوں سے بندوں کے تعلق کی پہچان کروائی ہے. یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد حضرت جعفر فرماتے ہیں امرنا بعبادت اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة. اس نے ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے، زکوٰۃ دینے کی تلقین کی ہے. ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ کرنے نہیں دیتے. ہم بھاگ کے تیری بادشاہی میں آ گئے ہیں، سنا ہے عادل حکمران ہے، اس کی بادشاہی میں ظلم نہیں ہوتا، اس لیے جناب آپ کے پاس آئے. نجاشی نے یہ سن کر کہا یہ تو حق ہے. قریشی وفد کو واپس بھیج دیا. یہاں مقصود کیا ہے کہ وہ نقشہ جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، اس میں جہالت کے اندھیرے زندگی کے سارے شعبوں میں موجود ہیں. ایسے حالات کو بدلا کیسے؟ ان اندھیروں سے بندوں کو نکالا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لوگوں نے یہ لقب دیا ہے کہ پیغمبر انقلاب، تو حقاً آپ پیغمبر انقلاب تھے. آپ نے انقلاب برپا کر دیا، اندھیروں سے نکال کے اجالے عطا کر دیے، اندھیروں سے نکال کے اجالے عطا کر دیے. اور وہی معاشرہ جو ظلم و ستم کی بدترین صورت تھا، اثار و قربانی کی عظیم مثال بن گیا. وہی معاشرہ جو رب سے بیگانہ تھا، اللہ رب العزت کا ماننے گیا. وہی معاشرہ جو بگڑا ہوا تھا، آج نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئی. مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب کیسے لایا؟ پھونک ماری، جادو کیا، منتر پڑھا، کیا کیا؟ آج ہم بھی اسی عمل کے متلاشی ہیں، حالات کو بدلنا چاہتے ہیں. ہر صاحب عقل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے حالات بدل جائیں، اور بدلنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں شاید چہرے بدل جائے تو حالات بدل جاتے ہیں. آج فلاں پارٹی کو اقتدار،
جائیں گے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حالات پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں. یارو کچھ عقل سے دیکھو یہ ہونے والے حالات. بڑے سطح تو بڑی سطح ہے, ایک چھوٹی شہر کی سطح پر ایک انتخاب ہوتا ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا. کیا ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے؟ ہمارے کان بہرے ہیں؟ ہمارے دل اور دماغ سوچ و فکر سے آ رہی ہے؟ پھر ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ حالات بدل جائیں گے. نہیں, حالات بدلنے ہیں. اگر اصلاح چاہتے ہیں, اپنی اصلاح چاہتے ہیں, معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں, ماحول کی اصلاح چاہتے ہیں, سوسائٹی کی اصلاح چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں وہی خطہ اختیار کرنا پڑے گا, وہی منہج اختیار کرنا پڑے گا, وہی رستہ اختیار کرنا پڑے گا جو رستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, جو انہوں نے رستہ اختیار کیا تھا. آپ حکومت کے منتظر نہیں رہے, بلکہ لوگوں نے حکومت کی پیشکش کر دی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہو بڑا ہونا تو ہم تمہیں حجاز کا بڑا بنا لیتے ہیں, بڑا مان لیتے ہیں. آپ نے انتظار نہیں کیا دولت اور خزانوں کا کہ دولت اور خزانے ملیں گے تو پھر حالات بدلیں گے, وگرنہ مکے والوں نے پیشکش کی تھی. اگر دولت چاہتے ہو اتنی اکٹھی کر کے دے دیتے ہیں کہ اس علاقے میں آپ سے بڑا کوئی دولت مند نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتوں کو ٹکرا دیا, ان کی ساری پیشکشیں رد کر دی. اور آپ نے کوئی روٹی کپڑے مکان کا نعرہ نہیں لگایا. آؤ میں تمہیں یہ دیتا ہوں, میں کامیاب ہو گیا تو یہ کر دوں گا. آپ نے کسی کو کسی عہدے کی لالچ نہیں دی. آپ نے کوئی معاشی حالات بدلنے کے لیے کوئی خطہ پیش نہیں کیا. آپ نے کوئی سیاسی اور قومی نعرہ نہیں لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کیا, بندوں کو رب کی پہچان کروائی, جس پہچان سے آج ہم خالی ہو رہے ہیں. اسی لیے فرد جرم جو مسلمانوں کے اوپر عائد کی گئی اس کا موٹا عنوان یہ تھا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, یہ اس کا جرم ہے. اور یاد رکھو جب رب کی پہچان صحیح نہ ہو تو پھر انسان ایک نہیں کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا ہے. اور ایمان والے ہمیشہ یہ کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اور لوگوں تم نے اتنے بنائے ہوئے ہیں رب, وہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو ملک القہار ہے وہ بہتر ہے. لوگوں نے تصور بنائے ہوئے تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. مذہبی وڈیرے, سیاسی وڈیرے, ان کو رب کا درجہ دیا ہوا تھا. یہودیوں نے بھی, عیسائیوں نے بھی, مشرکوں نے بھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. آئیے ذرا معنی بھی دیکھ لیں. جس کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیے, مطلب کیا رب بنانے کا, معنی کیا رب بنانے کا؟
عدی بن حاتم مسلمان ہوتے ہیں. حاتم تائی کا بیٹا، نام سنا ہے سبھی نے، اس کا بیٹا مسلمان ہوا، گلے میں سلیب لٹکائی ہوئی تھی، آپ نے اتاری. چند دن مدینہ رہا، آیت سنی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. چونک اٹھا، حیران ہو کے پوچھتا ہے، میں نے اسلام کی ہر بات کو صحیح پایا ہے، اسلام کا ہر بات درست ہے، اسلام کی تعلیمات بڑی نمایاں ہیں، صحیح ہیں اور حق ہیں، مگر یہ الزام مجھے سمجھ نہیں آیا. قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو، سیاسی پیشواؤں کو رب بنا لیا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو رب نہیں بنایا. قرآن کیسے کہتا ہے کہ رب بنا لیا؟ ذرا دیکھنا جو غلط فہمی وہاں تھی آج ہے یا نہیں. آج جب کہا جاتا ہے کہ ان کو جن کو تم نے اختیارات دے رکھے ہیں ان کی باتوں کے پیچھے تم صحیح حدیث کو چھوڑتے ہو، ان کے پیچھے لگ کے قرآن کی آیات کو چھوڑتے ہو، ان کے پیچھے لگ کے قرآن کی نصوص کو ترک کرتے ہو، حلال حرام کو ترک کرتے ہو، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. کہتے ہیں نہیں جی شرک تو تب ہو اگر ہم سجدے پڑھ کے کہیں سبحان ربی الاعلی. یہ تو رب نہیں ہے. عدی نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو رب نہیں بنایا. آپ نے فرمایا عدی یہ بتاؤ اگر وہ کسی چیز کو حلال قرار دے دیتے تھے تم اس کو حلال سمجھتے تھے یا نہیں؟ اگر تے رب کی کتاب میں حرام ہوتی تھی کہ ہاں یہ تو کرتے تھے، یہ تو کرتے تھے. اچھا یہ بتاؤ وہ چیز جو حلال ہوتی تھی یہ تمہارے وڈیرے حرام کر دیتے تھے تم اس کو حرام سمجھتے تھے یا نہیں؟ سوچ کے کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ یہ تو کرتے تھے. فرمایا دل کا عبادت تو ہم یہ ان کو رب ماننا تھا، یہ ان کی پوجا تھی، یہی شرک کا سبب ہے. سود حرام ہے یا نہیں؟ قرآن نے حرام کیا ہے یا نہیں؟ حدیث میں اس کی حرمت ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا کریں ملک کی حکومت نے یہ رائج کیا ہوا ہے، فلان کہتا ہے فلان کہتا ہے. عبادت ہے ان کی یا نہیں؟ اللہ کے سوا اوروں کو رب بنایا ہے یا نہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی اجاگر کیا کہ اپنے رب کی پہچان کرو کون رب ہے، اور یاد رکھو اسی ہی سے چھٹکارا ہے. دنیا میں عزت بھی من ربوں کا سے ہے، تیرا رب کون ہے؟ قبر میں بھی پہلا سوال ہونے والا یہی ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ حشر میں بھی سب سے پہلی پہچان یہ ہوگی لمن الملک اليوم. آپ کہیں گے کتنا سادہ سا سوال، ہم ساری دنیا اللہ اللہ کہتی ہے اور ساری دنیا رب پہچانتی ہے، آج آپ نے نئی بات کہہ دی. حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے نہیں جانتے، بہت ساروں کو پتہ نہیں ہے اللہ کون ہے، رب کون ہے. وگرنہ آؤ میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث کے دربار میں لے چلتا ہوں، سمجھ آ جائے گی. قبر میں جب سوال ہوگا من ربک، بہت سارے کہنے والے لا ادری کان الناس یقولون فقلتها. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سوال ہوگا دنیا میں تو منچلے بڑے ہیں جواب دے لیتے ہیں، بڑی بڑی وکالتیں اور بڑی بڑی منطق سنا دیتے ہیں، پتہ چلے گا آنکھیں کھلیں گی جب قبر میں جائے گی.
من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ہاں لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ کان الناس یقولون، لوگ کچھ کہتے تھے، فقلتها، جس طرح وہ کہتے تھے میں بھی اسی طرح ہی کہتا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیو، یہ پہچان اتنی الجھی کہ مکے والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال داغ دیا، انصب لنا ربک، انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب تو سناؤ ہمیں کہ تمہارے رب کا نسب نامہ کیا ہے۔ اپنے رب کا تعارف پوچھتے ہیں، جس طرح بندوں کا نسب ہوتا ہے، فلاں بن فلاں بن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا۔ یہی تصور رب کے بارے میں، انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ آپ کے رب کا کیا تعارف ہے؟ اللہ نے سورہ اخلاص بتایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، میرا رب وہ اللہ ہے، ایک اکیلا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے، اور نہ ہی اس کی مثل کوئی چیز ہے، نہ ہی اس کی برابری کرنے والا کوئی ہے۔ یہ ہے میرے رب کا تعارف۔ آئی ہے بات، اس مناسبت سے تو کہہ دوں، کرسمس ڈے آنکھیں کھولنی چاہیے مسلمان۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے، اور عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا۔ اتنا گندا کلمہ، اتنا جھوٹا کلمہ، اتنی منحوس بات قریب ہے اس کلمے کی وبال سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے اولاد کا تصور پیش کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں فلان رحمان کا بیٹا ہے۔ یہ تصور کرتے ہیں۔ آج وہ دن منایا آ رہے ہیں، ہم نے بھی اپنے نبی کا دن منایا، انہوں نے بھی اپنے نبی کا دن منایا، بلکہ ہم نے ان کی نقل کرتے ہوئے دن منایا، اور ان کا حال دیکھو کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں اتنا انت ہے کہ رحمان کی اولاد کا تصور کہ عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بدقسمتی ہماری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی امت، قل هو اللہ احد پر ایمان رکھنے والی امت ایسے فنکشنوں کی مبارک دیتی ہے، ایسے تہواروں پر انہیں مبارک پیش کرتی ہے، اور کتنے دجال دستاروں چپے والے جو ان کے گرجا گھروں میں جا کے کیک کاٹتے ہیں اور ان کی اس بات پر کہ آج اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس دن کے کیک کھاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں۔ جاتے ہیں یا نہیں؟ اخباروں میں چھپتے ہیں یا نہیں؟ اللہ سے بیگانگی، اللہ کی پہچان سے دوری کہاں لے گئی، کس گمراہی میں لے گئی،
اور جہاں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہم بھی ایسے اندھے ہوئے عقیدت میں آئے تو ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ۔ پھر نور ہدایت کی بحث ہوئی، نہیں نور ہدایت نہیں، اللہ کے نور سے نور ہیں۔ وہ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء لم یکن لہ کفوا احد، تم اس کا حصہ بنا رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں لم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں۔ تم کہتے ہو اوپر گئے تو وہی تھا، نیچے آیا تو وہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی مثل ہی نہیں۔ لا مثل لہ ولا مثیل لہ، اوپر گئے تو وہ بھی پگڑی باندھ رہے تھے، نیچے آئے تو یہ بھی، جبریل کو بھی پتہ نہ چلا یہ وہ ہے یہ وہ یہ ہے۔ کون کہنے والے ہیں؟ رب کو مانتے ہیں؟ یہ اللہ کے ماننے کا معنی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کو ماننا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کو پہچانا نہیں۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه نور لو كشفت لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصر۔ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، نہ رب سوتا ہے اور نہ ہی اس کی شان ہے کہ اس کو نیند آئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم، اس کو نیند آئے، وہ سوئے، وہ اونگ آئے، دنیا کائنات کا نظام کون چلائے؟ ولا ينبغي له ان ينام، اس رب کو اس کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ سوئے۔ نیند تو کمزوری ہے، تھک ہار گئے، اعصاب ٹوٹ گئے، بندہ مجبور ہو کے گر پڑا، آنکھیں مودی ہو گئی، سستا لیا، کچھ بحال ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نقص و عیوب سے پاک ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض یرفع القسط ویخفض، وہی تو سارا نظام چلاتا ہے، کبھی کسی کو عروج ہے تو کبھی دوسرے کو زوال ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء یرفع القسط ویخفض، سب جو کرتا ہے عدل کرتا ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، اتنا محکم نظام ہے، بندوں کی رات کی ساری کاروائی صبح ہونے سے پہلے اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ اور دن کی کاروائی رات آنے سے پہلے اس کی عدالت میں پیش ہو جاتی ہے۔ حجابہ نور، اس رب تعالیٰ کا حجاب پردہ نور ہے۔ لو کشفت لأحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ، اگر وہ نور کے پردے ہٹا دیا جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کی تجلی جہاں تک جائے ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دے، ہر
چیز جل جائے. کس کے اندر جرأت ہے, کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ مالک الملک کے نور کو دیکھے. کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں؟ صحابہ نے دیکھا نہیں تھا؟ نسب جانتے نہیں تھے؟ جعفر طیار سے نعرف حسبہ و نسبہ عرفنا امانتہ و صدقہ. کہتے بھی ہیں آگے کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کا نور ہوتے لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَنْ تَعَا إِلَيْهِ نَصَرُ. جہاں تک نظر جاتی, جہاں تک رب کے چہرے کی تجلی جاتی, ہر چیز جل کے راکھ ہو جاتی. اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے ذکر نہیں کیا. باتیں ہوئی, ہم کلام ہوئے, پیار آیا, عرض کر دی رب ارنی انظر الیک. اللہ دیکھنا چاہتا ہوں. اتنی پیاری آواز, اتنی حسین آواز, یہ جو میں جس شرف سے نوازا گیا ہوں, مجھے اگلا سٹیپ بھی دے دیجئے, مجھے زیارت کروا دیجئے. ارنی الیک, میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور اگر دیکھنا چاہتی ہو تو ذرا دیکھ لو. میں پہاڑ پہ تجلی کرتا ہوں, اگر پہاڑ برداشت کر گیا تو بھی دیکھ لیں گے, تم بھی دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. پہاڑ ریزہ ریزہ, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں, میں وہ سوال کروں تو اس سے وہ درخواست کروں جو میری شان نہیں, میری اوقات نہیں. جس رب تعالیٰ کا یہ تعارف, جس رب تعالیٰ کی یہ عظمت, جس رب تعالیٰ کی یہ ہیبت, جس رب تعالیٰ کی یہ شان, آج یہ کلمہ پڑھنے والے, اسی رب کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے, ہر چیز میں رب ہے. نعوذ باللہ. یہ بھی رب اور وہ بھی رب, یہ بھی وہ بھی وہ. رب کو پہچانا ہے. باقی قسم اسی طرح کے اندھیرے ہیں, ان اندھیروں میں اس وقت ہم ڈوبے ہوئے ہیں جن اندھیروں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا. اللہ اکبر. یہ ایمان اور رب کی پہچان ہے. جب یہ پہچان ہوتی ہے بندہ اپنا مقام سمجھتا ہے. پھر بندے کو اپنی اوقات نظر آتی ہے, دوسروں کی اوقات نظر آتی ہے. پھر یہ کہتا ہے یہ ساری کائنات مل کے بھی رب تعالیٰ اس کے برابر ہونا تو تصور, اس کی کسی ایک چیز کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. رب کون ہے؟ جو علی کل شیء قدیر ہے, جو کسی کا محتاج نہیں, جو کسی کا محتاج نہیں, نہ اس کے کوئی مشیر ہیں, نہ انہیں کسی کے وزیر کی ضرورت ہے. وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے, اور دنیا کائنات کے جتنے بھی ہیں سب فقیر ہیں. دنیا کائنات کے جتنے بھی ہیں سب محتاج ہیں. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو. یہ نہیں کہ وہ بھی دیتا ہے, یہ سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو. یہ ہے رب تعالیٰ کی پہچان جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی اور کہا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ. اسی لیے پھر مسلمان جنہوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا تھا ان کے دل کی
کتنے عجیب ہو گئے، ان کی جرأت کیسی بدل گئی، ان کے اندر فکری انقلاب کیسے آ گیا، ان کے اندر یہ بہادری اور شجاعت کہاں سے آ گئی، یہ ایثار اور قربانی کیسے آ گیا۔ وہ سمجھ گئے تھے، پہچان گئے تھے، مگر اللہ کسی کو نفع دے، کوئی کسی کا اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو نہ دے، سب مل کے کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ ہوتا تھا، ہر نماز کے بعد یہ سبق دہرایا جاتا تھا، ہر نماز کے بعد۔ اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو روک لے، جس کا روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ کیوں کسی کے سامنے جھکے، کیوں کسی کے سامنے عاجزی کرے، کیوں کسی کو بڑا مانے؟ انسانیت، اخوت، مساوات اس توحید کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اس بنیاد پہ ہوتی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکری انقلاب کے لیے ایک ایٹم ان کے دلوں میں ڈال دی تھی، ان کے ذہنوں میں ڈال دی تھی، اور وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی پہچان اس طرح کروائی کہ جو شان رب کی ہے، جو مقام رب کا ہے، جو اختیارات رب کے ہیں، جو عظمت رب کی ہے، وہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جب اللہ کا تعارف ان کے ذہنوں میں آیا تو پھر ایسا انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا کہ پھر احوال جب بندے اور رب کے تعلق صحیح ہو گئے تو بندہ اپنی اوقات پہچان کے اپنی حدود کے اندر سمٹ گیا، جب اپنی حدود کے اندر سمٹ گیا تو دوسرے کا بھی پہچان ہو گئی۔ حضرت خبیب، ایک واقعہ صرف، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، خبیب بن عدی، مکے والوں نے قید کیا ہوا ہے اور سزائے موت، صحیح بخاری کی حدیث، متفق ہو گئے کہ اب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا۔ تاریخ مقرر ہو گئی، دن مقرر ہو گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میری ایک انسانی ضرورت ہے صفائی ستھرائی کی، مجھے موقع فراہم کیا جائے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک، تیرا حق۔ انہیں صفائی کرنے کے لیے وہ آلات میسر کر دیے گئے، جیسے اپنی حجامت کر لے، اپنی صفائی کر لے، موت کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شہادت کیسی عجیب کہ تیار ہو رہے ہیں موت کے لیے، ڈر ہی نہیں موت کا۔ تیز دھار اللہ، بال مونڈنے والا ہاتھ میں ہے۔ گھر والوں کا معصوم بچہ رینگتا رینگتا کھیلتا ہوا ادھر آ گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، بچے کو گودی لیا۔ ایک ہاتھ میں بچہ ہے، دوسرے ہاتھ میں تیز دھار اللہ ہے۔ کس شخص کے ہاتھ میں؟ جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو کل سزائے موت دینی ہے، اس کو سولی چڑھانا ہے۔ ماں کی اچانک نظر پڑی، چیخیں نکل گئی۔ دشمن ہاتھ میں یہ تیز دھار اللہ اور معصوم بچہ اس کے قبضے میں۔ جب اس کی آواز سنی، اس کی پریشانی دیکھی، کہا اللہ والی ڈر نہیں، ہم کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق نہیں پڑھایا۔ ہم مسلمانوں کی یہ خور نہیں ہے کہ معصوم بچوں میں ظلم کریں، ہماری یہ عادت نہیں ہے، ہمارا یہ رویہ نہیں ہے۔ تو سمجھتی ہے ہمیں بچے کو قتل کر دوں؟
کیسے ہو سکتا ہے؟ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوں، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب برپا ہوتا ہے، یہ انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ذہنوں کی تطہیر، ذہنوں کی پاکیزگی، سوچ کی فکر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے رکھ دی تھی، جس کی وجہ سے انقلاب آیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انقلاب، فکری انقلاب، تعلیم کے بارے میں انقلاب، ذہن سازی۔ جب تک یہ نہیں ہوتی حالات نہیں سدھریں گے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطہ ہی تھا اس فکری انقلاب میں سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے بارے میں اپنی سوچ صحیح کرو۔ من ربک، من ربک، جو کل قبر میں بھی پوچھا جانا ہے، آج اس سوال کا جواب یاد کرو، آج اس سوال کا جواب یاد کرو، آج اس جواب کو سمجھو، دل میں بیٹھاؤ، وگرنہ قبر میں جواب دینا ممکن نہیں ہوگا۔ کہیں گے، لوگ کہتے تھے، میں بھی کہتا تھا، مجھے نہیں پتا۔ یہ سوال یاد رکھو، کیسا امتحان ہے، جس امتحان کے بعد کوئی چانس نہیں، کوئی سپلیمنٹری نہیں۔ اور اس سوال کا، اس پیپر کا پہلا سوال یہ ہے، من ربک، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس سوال کا جواب پہچانو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے۔ وآخر دعوانا